وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تاجدار کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا اسے موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اگر اس پر تھوڑا سا توجہ دی جائے کہ 1000 مرتبہ درود پاک کا ورد روزانہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان حق ترجمان سے یہ سند دیتا ہے کہ جنت دیکھے بغیر اس کی روح اس کے جسم سے نکالی ہی نہیں جائے گی۔ تو کس کو نہیں چاہیے جنت، اور کس کو نہیں چاہیے پہلے اطمینان کہ جانے سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں جانے والے ہیں۔ تو درود، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے وظیفے ہیں تمام وظیفوں میں درود وظیفہ اعظم ہے۔ درود وظیفہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ رب کریم ہم سب کو درود کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس کی پوری کوشش رہے گی کہ تھوڑے سے وقت میں کچھ اہم بات آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بہت ساری باتیں تو آپ نے خلیفہ شیخ الاسلام مولانا عمران اشرفی صاحب سے سن ہی لی۔ ہر سال بہت ساری باتیں سنتے بھی رہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مولانا اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کی صحبت پائی ہے، سنگت پائی ہے، ان کے ساتھ بعض لوگوں نے سفر بھی کیا ہے، بعض لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی عطا فرمائی ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ قربت بھی حاصل ہے، اور بعض لوگ صرف نام جانتے ہیں یا غائبانہ تعارف ہے، سنتے رہتے ہیں۔ جہاں تک کہ ان کے تعارف کی بات ہے تو آپ یقین کریں، آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، مہاراشٹر میں یا مہاراشٹر سے تھوڑا سا باہر کرناٹک کی طرف وغیرہ وغیرہ آس پاس میں دیہاتوں میں، اور وہاں جا کر کے اگر آپ کسی سے کہتے کہ ہم پونا سے آئے ہیں تو پہلے پوچھتا اچھا وہ مولانا اقبال اشرفی صاحب جو تھے وہاں وہ پونا سے، یعنی کہ پونا کی پہچان مولانا اقبال اشرفی صاحب کے نام سے ہوتی تھی۔ اور یہ مبالغہ رائے نہیں کر رہا ہوں، میں 1000 مرتبہ تجربہ کیا میں نے خود۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں اور جب بتاتا ہوں کہ پونا سے ہو تو فوراً پہلے مولانا کا نام بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ ہاں وہ میرے چچا ہے۔
یعنی پونا شہر میں مولانا بغدادی کے بعد، پہلے مولانا بغدادی کا نام بہت سنتا تھا میں اس وقت، اور وہ تذکرہ مولانا اقبال اشرفی صاحب سے بھی سنتے تھے ہم لوگ، مولانا ضمیر الدین صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑا روب دبدبا اور بڑی سنیت کی اور دین کی خدمت تھی، اور دینداری، تقوی اور پرہیزگاری، اور مولانا اقبال اشرفی صاحب نے ان کی صحبت بھی پائی، ان کے پاس تربیت بھی حاصل کی، آتے جاتے ان کی صحبت میں بیٹھے، بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، تو اس لیے ان کا بہت نام تھا، ایک زمانے تک ان کا تذکرہ تھا۔ مگر پھر جب مولانا اقبال اشرفی صاحب نے ذمہ داری اٹھائی تو اس وقت پونا شہر کی اگر پہچان ہے تو انہی کے نام سے، اور یہ صرف میں نے بات اس لیے بتائی آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور ہمیں بھی یہ اندازہ ہو کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ اتنا ہی نہیں ہے، شہر کے باہر کے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، ان کی خدمات سب کی نظروں میں ہے۔ اس لیے میں نے وہ بات نہیں کہی کہ خانواد اشرفیہ میں ان کا کتنا تذکرہ ہوتا ہے یا ان کی پہچان کتنی ہے، وہ تو ایک محدود دائرہ ہے کہ سلسلے کے لوگ ہیں تو سلسلے والے تو جانتے ہوں گے، نہیں، ہر جگہ آپ کہیں بھی جائیے ان کا نام لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت کا بھی اگر آپ کو ملتا ہے نا اور پونا شہر کا نام آپ اگر بتاتے ہیں اور اہل سنت جماعت سے اس کو معلوم ہو جائے تو وہ ان کا نام ضرور لے گا۔ اپنی اتنی پہچان خدمت کے حوالے سے انہوں نے بنائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تھوڑا سا تذکرہ تو آپ نے سماعتی کر لیا، اس میں سے چند باتوں کی طرف میں اشارہ آپ کا کرتا ہوا چلوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے سے دین کی طرف میلان تھا، ذوق تھا، شوق تھا، اور مدرسے سے فراغت نہ ہونے کے باوجود اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کر لی تھی کہ بہت سارے علماء کرام بھی ان کے پاس آ کر کے مسائل پوچھتے تھے، کیونکہ علم جو ہے وہ جتنا مطالعہ آپ کرتے ہیں وہ اتنا بڑھتا ہے، اور پھر صرف مطالعہ ہی نہیں، ان کے پاس بڑے بڑوں کی صحبت بھی تھی۔ حضور شیخ الاسلام جیسے پیر ملے تھے، اور ایسے پیر جو اس زمانے کے محقق ہو، زمانے کے محقق ہو، بڑی تحقیقات کی ہو، علم کا سمندر ہو، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع بھی مولانا اقبال اشرفی صاحب کو اکثر ملا ہے۔ تو جب کسی کی صحبت ملتی ہے تو علم حاصل کرنے والے خاموش نہیں بیٹھتے، اس سمندر سے کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے سوالات کرتے کرتے انہوں نے کئی سوالات کے جوابات بھی حاصل کر لیے تھے۔ اہل ذوق جب سامنے ان کے ہوتے اور کوئی سوال کرتے تو وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جب وہ اپنے پیر کا حوالہ دیتے نا تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی، اور مسکرا کر بتاتے یہ تو ہو گئے مسائل جو کتابوں میں لکھے، اب مدنی میاں کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ اس انداز میں اپنے پیر کی بات وہ بیان کرتے، مطلب یہ ہے کہ اتنی قربت پائی بڑے بڑوں کی اور بڑے بزرگوں کی، مشائخین کی، خانوات اشرفیہ میں بڑے بڑے پیروں کی، جو اب جب اس زمانے کے سب لوگ تھے تو سوچئے کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ سب بزرگ تھے اور سب کی صحبت ماشاءاللہ پائی انہوں نے، تو اس لیے مدرسے سے فراغت نہ ہونے کے باوجود اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کر چکے تھے وہ کہ الحمدللہ اس بنا پر انہوں نے شہر میں بھی خدمت کی، شہر کے اطراف میں بھی خدمت کی، مہاراشٹر میں بھی خدمت کی، مہاراشٹر کے باہر بھی خدمت کی، اور چونکہ علمی صلاحیت غضب کی تھی، حافظہ بہت مضبوط تھا ماشاءاللہ، کبھی کوئی سوال کرتا، کوئی میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، کوئی میں مسئلہ پوچھ لیتا، کوئی سوال کر لیتا قرآن کا یا حدیث کا، ہم تو طالب علم تھے اس وقت بھی، تو ہم سوالات کرتے تھے، تو جواب جب وہ دیتے تھے تو ہم جب پوچھتے تھے مولانا یہ کس کتاب میں ہے، تو پھر کہتے تھے وہ وہاں سے وہ کتاب نکالو، وہ کتاب کا نام، پھر اس کے بعد میں اس کو نکال کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ اس جگہ پر موجود ہے، لے اس کو پڑھ، کتاب ہاتھ میں تھما دیتا، اب اس کو پڑھ زور سے، اتنا اچھا حافظہ تھا۔ یہ بہت
کمال کی چیز ہے یہ کہ کہاں پڑھا ہے اور پوچھنے پر وہ نکال کر دکھا دینا. تو ماشاءاللہ یہ صلاحیت تھی. اور پھر دین کی خدمت تو آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہے. میں آج یہاں کچھ اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، گرچہ کہ یہاں سننے والا مجمع یا سننے والے افراد اس طرح کے نہیں ہیں، مگر اس امید کے ساتھ کہ جو بھی یہ بیان سنے گا وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر غور کرے، اس کے لیے لمحے فکریہ دے رہا ہوں. اور صرف اس کے لیے نہیں جو ان کا مرید ہے یا محب ہے، چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، نہیں. یہ کانسیپٹ صرف ان سے منسوب نہیں ہے، یہ تصور صرف یہاں سے نہیں دے رہا ہوں میں، یہ تصور اہل سنت و جماعت کو دینا چاہتا ہوں، جو میں نے اپنے مشائخین سے، اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے. ہماری ریس کس طرف ہے اور ہمیں دوڑنا کس طرف تھا. ہماری ریس جو ہے وہ کس طرف کی ہے، کدھر دوڑ رہے ہیں ہم لوگ، اور ہمیں حقیقت میں دوڑنا کس طرف تھا. بس یہ دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے جو بات کہی، اتنی بات آپ نے سن لی، سمجھ لی. کیا کہا میں نے، ذرا دہرائیے. ہماری دوڑ کس طرف ہے اور کس طرف ہمیں دوڑنا تھا، یہ بات سمجھنی ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب اس کی مثال میں اپنی یہاں سے شروع کرتا ہوں، پھر مولانا اقبال اشرفی صاحب کی زندگی کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. ایک شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ابھی جو تاج ہے سونے کا، کلش جس کو کہتے ہیں، اس کو ہٹا کر کے اس سے بڑا سونے کا اور پھر ہیرے جواہرات لگا کر کے ایک میں تاج بنانا چاہتا ہوں. ایک شخص، مثال دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں اس وقت آپ کی سب کی توجہ میری طرف رہے. ہو سکتا ہے میرے امید کے خلاف ہو جائے اور اس مجمع میں بیٹھنے والے بات سمجھ لیں. ایک شخص یہ جو یہ چاہتا ہے کہ اور بڑھیا تاج بناؤ جس میں ہیرے جواہرات لگے ہو، اور ایک شخص وہ ہے جو اتنے ہی سونے کی اور ہیرے جواہرات کی قیمت، اتنی ہی قیمت لے کر کے ایک تعمیری کام، تعلیمی میدان میں، خدمت دین کے حوالے سے، کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے، اس میں کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر دوسرا شخص جو ہے اتنی ہی قیمت، اب چاہے وہ کروڑوں کی ہو، اربوں کی ہو، اتنی قیمت لے کر کے وہ ایک مدرسہ تعمیر کرنا چاہتا ہو، ایک سکول بنانا چاہتا ہو، ایک مسافر خانہ بنانا چاہتا ہو، غریبوں کو غریبی سے نکال کر کے ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا چاہتا ہو، آستانوں کے باہر جو سب فقیر اور غریب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر کے ان کے لیے بہتر کھانے پینے کا، رہنے کا، قیام کا سارا انتظام کرنا چاہتا ہو. یہ ساری چیزیں آئی، مدرسہ بھی آ گیا اس میں، اسکول بھی آ گئی اس میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں دین کے حوالے سے جو کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی اولڈ ایج ہوم بنانا چاہتا ہو، حالانکہ یہ تصور اسلام میں اس کا نہیں ہے، مگر اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں کوئی اور چارہ بھی نہیں، کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں. کوئی یہ بنانا چاہتا ہو، اس طرح کے الگ الگ منصوبے اس کے پاس. اب آپ مجھے بتائیے ان دو اشخاص میں سے ایک سونے کا تاج بڑھیا اور بڑا بنانا چاہتا ہے ہیرے جواہرات لگا کر کے، اور دوسرا شخص یہ تعمیری کام تعلیمی میدان میں خدمت دین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے. غریب نواز کس شخص سے زیادہ خوش ہوں گے؟ اب دیکھیے سب نے ایک ہی جواب دیا،
دوسرے شخص سے جو تعمیری کام کرنا چاہتا ہے تعلیمی میدان میں، اس کے باوجود ہماری پوری سنیت کی ریس دوسری طرف ہے۔ یہ دو چیزیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب ایک مثال سے یہ بات سمجھ گئے، کیونکہ وقت نہیں ہے، فوراً اس طرف آتا ہوں میں۔ مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ رحمہ کی زندگی حیات آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی مولانا عمران اشرفی صاحب نے کہا کہ انہوں نے زندگی میں ایک حج کیا۔ دھیان سے سنیے سب لوگ، یہ خاص کر کے پونا والوں کے لیے، اللہ کرے میری بات آپ لوگ سب سمجھ جائیں۔ زندگی میں ایک حج کیا، کتنا؟ کیوں اس کے علاوہ حج نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ دماغ میں ایک کانسیپٹ تھا، حج تو میں بار بار کر کے آ سکتا ہوں، مگر جو تصور وہ بنا کے رکھے تھے اپنے دل و دماغ میں، اس کو کون تعمیر کرے گا؟ حج تو فرض ہے، وہ ادا ہو گیا، حج فرض تھا وہ ادا ہو گیا، وہ کر لیا، اب دوسری بار حج فرض نہیں ہے، عمرہ کے لیے بھی جا سکتے تھے۔ اب کوئی اگر اس وجہ سے بھی عمرہ نہ جائے، سنیے گا دھیان سے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری نہ دے کہ مجھے خدمت کرنی ہے، اور ایک عمرہ کے چکر لگائے اور ایک یہاں دین کا کام کرے انہی پیسوں سے، بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کو پسند کریں گے زیادہ؟ اپنے پاس آنے والے کو یا میرے کام کو بڑھانے والے کو؟ یہ ہم سب جان رہے ہیں، پھر بھی ہماری ریس دوسری طرف ہے۔ کانسیپٹ تھا ان کے دماغ میں نے خود میرے والد صاحب سے سنا ہے، سمجھانا چاہتا ہوں اس شخصیت کو، کہ والد صاحب نے مولانا اقبال اشرفی صاحب سے کہا، ان کے گھر میں جا کر کے گھر کی حالت دیکھی، کنڈیشن دیکھی، کہا کہ آپ اس کو پینٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پینٹ نہیں کیا انہوں نے؟ ایک خواب تھا، ایک منصوبہ تھا ذہن میں، قوم کا ایک درد تھا، امت رسول کی فکر تھی، اور اس کو کیسے سنوارا جائے، سجایا جائے، قوم کو سجانے سنوارنے کی فکر دماغ میں تھی، تو گھر کے سنوارنے کا خیال کہاں سے آتا؟ پینٹ نہیں تھا گھر کو اچھا، بہت سارے لوگ ہر سال پینٹ کرواتے ہیں کہ گھر اچھا لگے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میری قوم اچھی ہو جائے، میرا دین اچھا ہو جائے، رسول کی امت اچھی ہو جائے، وہ سجے وہ سورے، ایک تصور ذہن میں تھا۔ اس پر کام کرنے کے لیے انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ جب والد صاحب نے جب پوچھا ان سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پینٹ میں کروا نہیں سکتا، اتنے پیسے نہیں میرے پاس؟ پھر انہوں نے اپنا کرتا دکھایا جو پھٹا ہوا تھا، پھٹا ہوا یعنی سلا ہوا تھا، پھٹنے کے بعد جو سلائی لگائی جاتی ہے نا وہ، اور آپ نے ان کی زندگی دیکھی ہے، وہ بہتر سے بہتر لباس پہن سکتے تھے، کئی بار حج کو جا سکتے تھے، کئی بار عمرہ کر سکتے تھے، لباس بہتر پہن سکتے تھے، لیکن میں نے ایک زمانے تک دیکھا جمعہ میں ایک ہی جبہ تھا ان کا، اس پر بہت سارے لوگ گواہی دیں گے، براؤن کلر کا، چاکلیٹی کلر کا، صحیح بات ہے، بہت عرصے تک، بعد میں ایک الگ رنگ کا آیا، پھر جہاں تک مجھے یاد ہے شاید 2 ہی میں نے دیکھا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے ایک تیسرا، بس اتنے عرصے میں میں سمجھانا چاہتا ہوں، انہوں نے وہ کرتا دکھایا جس پر سلائی تھی، اور کہا کہ یہ جو کپڑے میں پہن رہا ہوں یہ میری مجبوری نہیں ہے، میں اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہوں، یہ پینٹ میں نہیں کروا رہا ہوں گھر کو اپنے، یہ میری مجبوری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس کتنی رقم ہے وہ بتائی، کہا اتنی رقم میرے پاس ہے، اور یہ چندے کی رقم نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، یہ میری اپنی محنت کی رقم ہے، اور زندگی میں لالچ کبھی نہیں کیا ہے کہ انہوں نے یہ بزنس بول کر کے یہ کام کیا ہو، تقریریں کی ہو، نہ، ان کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، ان کو دیکھ کر ہی ہم نے سیکھا ہے کہ یہ زندگی انہوں نے دین کے خاطر وقف کر دی ہے اور خدمت کی ہے دین کی،
ان کی زندگی کو لگتا تھا کہ یہ خادم ہے دین کے. تو لالچ بھی نہیں کہ پیسہ بہت جمع کیا ہے, کوئی ڈیمانڈ کبھی نہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہیں ڈیمانڈ کیا انہوں نے. ہم نے دیکھا ہے انہوں نے ایس ٹی سے سفر کیا ہے. کس سے؟ ایس ٹی سے سفر کیا ہے. اکثر رکشہ میں جایا کرتے تھے, ایس ٹی سے جایا کرتے تھے. اس وقت بھی ان کی یہ پوزیشن تھی کہ وہ پلین سے سفر کر سکتے تھے. ایسا نہیں کہ نہیں تھی کنڈیشن, مگر وہاں خرچ کرنے کے بجائے پرائرٹی, اہمیت انہوں نے اس چیز کو دی جو ان کے دل و دماغ میں تھی. میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ان کے ماتحت کون ہے اور کون ذمہ داری پوری کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہ مقصد نہیں. وفادار تو اصل میں سب سے زیادہ مرید ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اب کوئی بھی مرید ہو, اگر وہ مرید ہے اور وہ وفادار ہے تو وہ پکا مرید ہے, ورنہ وفاداری مرید ہی میں ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے باقی نسبت تو بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے, وہ ہے خونی رشتہ کوئی بھی ہو سکتا, ہمارا بھی ہے, مگر مرید تو اپنی طبیعت سے آتا ہے نا تابع ہونے کے لیے, اپنی طبیعت سے آتا ہے نا سرنڈر ہونے کے لیے کہ میں آپ کے ماتحت ہونا چاہتا ہوں, آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, آپ کا خادم اور غلام بننا چاہتا ہوں. تو وفاداری تو اس میں زیادہ نظر آتی ہے اور امید مرید سے ہوتی ہے. مگر کہاں گئے سارے کے سارے مرید؟ اب میں آپ کو وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا پیسہ رکھتا ہوں کہ میں گھر بھی بنا سکتا ہوں, اچھے سے اچھا گھر, اچھے سے اچھے سوسائٹی میں بنا سکتا ہوں, اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا ہوں, مگر میرے دل و دماغ میں ایک تصور ہے تعلیمی میدان میں کام کرنے کا, خدمت کرنے کا دین کی, اور اس کے لیے میں نے وہ رقم اپنی محنت سے کمائی ہے, چندہ اور زکوٰۃ نہیں. جس زمین پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ چندے کی زمین نہیں ہے, یہ سودا میرے سامنے ہوا ہے, یہ چندے کی زمین نہیں ہے, زکوٰۃ کی زمین نہیں ہے کہ سب سے پیسہ لے کے جمع کیا ہے. پھر وہ کہتے تھے اس وقت اتنی زمین ہے, اتنا پیسہ میرے پاس, اور اس زمین پر کچھ بنانے کے لیے اتنے رقم کی ضرورت ہے, اور مجھے کچھ رقم کم پڑ رہی ہے, اور میں نہیں چاہتا کسی سے لوں اس کی تعمیر کے لیے, میں خود یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تصور تھا ان کے دل و دماغ میں. مریدین کہا ہے, مرید کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیر کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرے, اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. سب وابلہ کر رہے, سب ماتم کر رہے, سب رو رہے. کتنے سال ہوئے آج؟ 12 سال کا عرصہ گزرا ہے. ان کی وصیت میں چند چیزوں پر تو عمل ہوا ہے جو سال میں ایک بار ہوتی ہے, مگر ان کی وصیت میں کیا یہ نہیں تھا کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے؟ ان کی وصیت میں یہ نہیں تھا؟ ان کی چاہت سے, ان کے وصیت سے اندازہ لگا سکتے آپ, انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو 40 روز تک قرآن خوانی کی جائے. یہ ان کی خواہش تھی, اور یہ تو اس وقت جب ہو جائے, لیکن خاص جس پر وہ فوکس تھا ان کا, اور پوری زندگی کوشش انہوں نے کی کہ جہاں بھی میں رہوں, جہاں میرا مزار بنے وہاں مدرسہ بنے. سب مریدین مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ ایسے مرید ہونے کا اور ایسے محب ہونے کا جو اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے اپنے پیر کے خواب کو. اور ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑا خواب انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا ہو کہ بہت بڑی یونیورسٹی چاہیے, نہ, کم سے کم چند بچے قرآن پڑھنے والے بھی اگر ہو جاتے تو ان کو تسکین ہوتی کہ مقصد پورا ہوا. کم سے کم ضرورت نہیں یہاں کرے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں مس گائیڈ بھی نہیں کر رہا ہوں, کوئی پریشرائز بھی نہیں کر رہا ہوں, نہیں. قرآن کا ثواب اور قرآن کی آواز تو کہیں سے بھی ان تک پہنچ سکتی ہے. اس کی مثال میں نے پچھلی مرتبہ خانقاہ میں بھی دیا تھا, آپ کو بھی دیتا ہوں. یہ تو اللہ والے ہیں. عام قبرستان میں آپ جاتے ہیں نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, عقیدہ بھی اس میں ظاہر ہو جائے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب قبرستان سے گزرو
یا قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو قبر والوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، سلام کرو۔ مجھے بتائیے، آپ نے سلام کیا، قبرستان بہت بڑا ہے، آدھا کلومیٹر تک ہے، آپ نے یہاں سے سلام کیا تو وہ قبرستان میں جو مردے ہیں، جن کا جسم، ہڈیاں، گوشت، پوشت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سرکار نے فرمایا آپ جب سلام کریں گے تو آپ کے سلام کا جواب وہ سنیں گے اور جواب دیں گے۔ ایمان ہے نا اس پر ہمارا؟ تو جن کی ہڈیاں، گوشت، پوشت کچھ بھی نہیں ہوتا وہ جواب دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھائیے آپ کا سلام ان تک پہنچا کیا؟ کیا آپ کچھ چیخ کے جواب دینا ہے کہ آدھے کلومیٹر تک آواز جائے؟ نہیں نا، آپ نے یہاں سے اتنا بھی کہا السلام علیکم یا اہل القبور، تو جواب سب تک پہنچے گا کہ نہیں؟ اور سب کا جواب آئے گا کہ نہیں؟ تو جب عام قبرستان والے جواب دیتے ہیں یہ تو اہل اللہ ہے، پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے۔ تو جب سلام کا جواب آ سکتا ہے، سلام پہنچ سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت اور قرآن کا کنسپٹ، اس کی تعمیر، قرآن کی تعلیم کا ایک مکتبہ، مدرسہ، انجمن، جو بھی آپ نے ان کے مریدین نے قائم کیا ہو ان کے وصیت کو پورا کرنے کے لیے، کہیں بھی اگر کرے تو کیا اس کا ایصال ثواب، اس کی آواز ان تک نہیں پہنچے گی؟ زمین ٹارگٹ نہیں کہ یہاں ہو، نہ کوئی بات نہیں، ہو جائے تو سبحان اللہ۔ آج بھی ہم امید کرتے کہ اللہ کرے ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے، اور جو خواب جو دیکھا تھا، جو تصور باندھا تھا کہ جس طرح سے ہو، دیری صحیح مگر اللہ کرے وہ ہو جائے، کسی کے بھی ذریعے ہو جائے مگر وہ ہو جائے۔ مگر میں اس وقت مخاطب ہوں صرف مریدوں سے، محبوں سے، جو محبت کرنے والے ہیں، جو جاننے اور ماننے والے ہیں۔ اتنا مانتے تھے، اور باہر کتنی بھی باتیں کر لے، آپ تعریفیں کر لے کہ مولانا ایسے تھے، ہم مولانا سے بہت محبت کرتے ہیں، مولانا ہم سے بہت محبت کرتے تھے، ان سب باتوں سے کیا ہوگا؟ بس ایک تذکرہ ہو گیا۔ محبت واقعی میں کرتے تھے آپ ان سے تو پھر ان کا خواب پورا کرو، جد و جہد کرو۔ اگر میری آواز مریدین تک پہنچتی ہے، محبین تک پہنچتی ہے، جاننے ماننے والوں تک پہنچتی ہے، تو 1 2 4 مل جاؤ جتنے سب تھے، اور کوشش کرو۔ اس کے لیے یہ بھی یاد رکھو، ان کا نام ضروری نہیں ہے، آپ کا ارادہ ضروری ہے۔ بس آپ کا ارادہ ضروری ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں بھی جو کام کر رہا ہوں، اور مولانا عمران اشرفی صاحب بھی جو کام کر رہے ہیں، تو نام ٹائٹل الگ ہو سکتا ہے مگر ہم تو ہے ہی ان کے شاگرد، کانسیپٹ انہی کا ہے، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہی خواب ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، اور کوئی بنیادی کام کرے۔ اب چادر چڑھانا، سال میں 1 بار آنا، فاتحہ خوانی کرنا، لنگر کرنا، سلام پڑھنا، گاہے بگاہے آتے رہنا، ملاقات کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، وصیتوں میں سے چند چیزوں پر اس پر عمل آپ نے کیا، مگر جو اصل ان کی زندگی کا مقصد تھا اور وصیت میں جو اہم چیزیں تھی وہ ہم فراموش کر گئے۔ ہماری ریس دوسری طرف ہے اور ہم دوڑ رہے دوسری طرف۔ چند باتیں میں نے آپ کو سمجھائی، اور سب سے اہم بات پھر فوکس کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا رمضان میں وہ قرآن کتنا پڑھتے تھے؟ فجر بعد، ظہر بعد، پھر عصر بعد بھی، مغرب بعد افطاری ہو جاتی تھی، عشاء کے بعد تراویح ہوتی تھی، تراویح ہوتے ہی پھر قرآن کی تلاوت کے لیے ایک ٹارگیٹ تھا ان کا کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے۔ اور میں نے اتنا قرآن کا ذوق جو مولانا اقبال اشرفی صاحب میں دیکھا ہے تلاوت کا، میں نے کسی حافظ قرآن میں بھی میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ایمانداری کی بات ہے۔ ایک حافظ بھی قرآن ہوگا بھی، اگر پڑھتا بھی ہوگا تو 1 پارہ پڑھ لے، مگر یہ جتنا وقت مل جائے قرآن کھول لیتے تھے۔ اگر کمرے میں کوئی نہیں ہے تو مولانا نیچے اتر جاتے تھے، وضو کر کے سیدھے کونے میں مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو یا تو کتاب ہاتھ میں ہے یا تو قرآن ہے۔ اتنا شغف، اتنا شوق قرآن کی تلاوت کا، تو اسی لیے ان کی تمنا تھی کہ حافظ قرآن بنے لوگ، مدرسہ ہو،
اور مدرسے میں تعلیم دی جائے. اگر یہ کام ختم ہوا نا، پھر اس مقصد سے مدرسہ کھولا بھی انہوں نے، بنایا بھی مدرسہ، اور پھر یہاں کے لیے الگ خواب تھا. تو اگر یہ مدرسے کی تعمیر اور یہ جو ان کے ارادے تھے کہ جہاں تلاوت ہو قرآن پاک کی مسلسل پڑھا جائے، ان کو شوق تھا اس کا، سننا چاہتے تھے وہ قرآن، تو وہ چیزیں آج ختم ہو گئی. ایسے ہی میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، غالباً سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی. تو اگر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی راضی کرنا ہے، ان کا مقصد یہ ہے، تو پھر اس میں ایک یہ بھی آئی بات کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کر کے ان کی بارگاہ میں خراج کریں. تو یہاں خراج ہی تک محدود نہ رہے، پھر میں یہ نہیں کہ چاہتا کہ پھر روایت میں آ جاؤ. ہم نے اصل چھوڑ دی اور روایت کو اپنا لیا ہے. تھوڑے سے وقت میں جو ممکن تھا وہ باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہے. امید کرتا ہوں ہم اپنا راستہ بدل لیں، اور ایکسکیوز اور بہانے دیں گے تو بہانہ تو وہی دیتا ہے جسے کچھ کرنا نہیں ہے، اور جسے کچھ کرنا ہے مجھے پتا ہے وہ بہانہ نہیں دیتا. راستہ نکالو، اور جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. آپ کو پتا ہے وصیت میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا. تو ایک تعلیمی میدان میں ایک تعمیری کام سب سے ضروری ہے اس وقت ان کے حوالے سے کیا جائے. وقت گزرا ہے، دیر ہوئی ہے، مگر اب بھی اگر مریدین محبین جاننے ماننے والے ارادہ کرے تو اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا رب کریم اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.